الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میرے بھائیوں، موضوع تو آپ میرے بھائی جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، آج کے دور کے اندر جہاں چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، شمال جنوب مشرق مغرب، کوئی ایسی جگہ، افریقہ ایشیا، کوئی جگہ چلے جاؤ، جادو ہر طرف، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے چرچے عام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بچنے کے بڑے ہی آسان طریقے ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعوذ پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اس سمیع علیم کی پناہ میں آیا شیطان رجیم کے جادوؤں سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب تک اللہ کی پناہ میں نہ آئیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے کہ آج ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں گا، پھر مجھ سمیت ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے آپ کو دے سکیں کہ کیا ہم نے خود اس کو موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر جادو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر سے پہلے شیطان جب آتا ہے وہ ہر انسان کی گردن کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، سنا پڑھا تو ہم نے اس موضوع کو بہت مرتبہ ہوگا، کافی دنوں سے اس پہ غور کر رہا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پھونک اور گرہ جو لگائی جاتی ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ اب میں یا آپ فجر کے وقت اگر نہیں اٹھتے تو اس نے 3 گرے لگا دی۔ اب یہ 3 گرے کیا ہے؟ یہ شیطان جن کا جادو ہے تمہارے اوپر، جو میری غفلت کی وجہ سے مجھ پر ہو رہا ہے۔ اب 1 گرہ، 2 گرے، 3 گرے، یہ کھلیں گی کیسے؟ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ جب وہ بندہ اٹھتا ہے، بستر پر بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔
جب وہ اٹھ کر جاتا ہے، استنجا وغیرہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ ڈیلی وہ لگاتا ہے اور ڈیلی ہم کھولتے ہیں تو کیا ہم پر جادو رہے گا؟ یہ وہ جادو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب میں تو سویا رہتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا جو نہیں اٹھتا، جب سورج چڑھتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ منہ میں بھی پیشاب کرتا ہے۔ اب یہ میں وہ حدیث بتا رہا ہوں جس کو کوئی مائی کا لال اس کائنات میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو جناتی اثرات ہوتے ہیں، شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، جتنا مرضی علاج کرا لیں، اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی وقت کے اوپر تو کبھی بھی چاہے روزانہ 50 بار بقرہ پڑھیں، نہیں ٹوٹے گا اثر، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ 3 گرے روز لگاتا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں چل یار اٹھ کے پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میرے بھائی پہلے اس پہ غور کریں کہ جب تک میں فجر نہیں پڑھوں گا وقت پر، مجھ پر جن ہو یا انسان کا جادو ہو نہیں ٹوٹے گا۔ چیلنج ہے میرا، اس کے بغیر کوئی توڑ کے دکھائے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ، لیکن ہماری عقلوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں غفلت کے۔ رات ساری جاگتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ انٹرنیٹ پر، کسی کے گھر جا کر، جب فجر کا وقت آتا ہے تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے کہ چل یار ان سو جا، صبح اٹھ کے پڑھ لیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو دروازہ میں نے آپ نے خود کھولا ہوا ہے کہ وہ آئے۔ اب بتائیں کہ ایک بندہ روزانہ ایک چیز کو گرے لگائے، وہ کھلے ہی نہ، تو بتائیں وہ کتنی مضبوط ہو جائے گی؟ کبھی کھلے گی؟ کبھی نہیں کھلے گی۔ تو میرا بھائی سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ ہے دعویٰ ہے جی کہ ہم پر جادو ہوا ہے، اللہ کے فضل سے میں نے ہزاروں مریضوں پر یہ چیزیں تجربہ کیا ہے۔ میں ان کو جگانے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ آپ فجر سے پہلے جاگیں، غسل کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، یہ کاغذ لیں، اس پہ لکھا ہوا ہے جو اذکار لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں۔ الحمدللہ چند دنوں میں اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب ہمیں معالجین بھی ایسے ملتے ہیں، نہ نماز کا اہتمام، نہ کسی اور کا اذکار کا۔ یہ ورد لے لیں جی، آپ اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھیں روزانہ، ہیں جی، بس آپ کا کام ہو جائے گا لاکھوں میں۔ یاد رکھیں، رات کو عبادت کی اللہ بھی اجازت نہیں دیتا پوری رات کی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ۔ کوئی ایسا عمل جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بتایا ہو آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے تو آپ کے لیے راستے کو آسان کیا۔ 3 بار پڑھ لو، سارا دن محفوظ رہو گے۔ یہ کر لو، سارا دن اللہ کے فضل سے محفوظ رہو گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار، 7 بار، 10 بار، یہ لاکھوں کی جو پڑھائی ہے۔ مجھے ایک آپ کے بڑوں میں سے میرے پاس آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت کام اللہ ان سے لے رہا دین کا۔ کہنے لگے سلفی صاحب ریئلی ان پر جادو تھا۔ پہلے گھر آئے تو جب میں نے صبح فجر کے بعد میں نے ان کو چیک کیا تو میں نے بولا یار گھر میں تو بچے بھی ہیں، تو ان کی تو بہت حالت خراب ہو جائے گی اگر میں نے کام شروع کیا۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ نے رات کا سفر کیا ہوا، جائیں ہوٹل میں، پھر صبح آپ ادھر میرے پاس سلفی ہاؤس آ جائیں۔
میں نام نہیں ان کا لوں گا، لیکن اتنا اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے علم کے ساتھ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے سلفی صاحب کسی وقت میں 6 بار سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں، دن میں 5 سے 6 بار پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے عرض کی حضرت سورہ بقرہ جادو نہیں توڑتی، سورہ بقرہ جادو سے نہیں توڑتی، وہ شیاطین کو بھگاتی ہے۔ جادو توڑنے کے لیے نا اس کے طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہی ہوں گے۔ اب اتنی لمبی پڑھائیں یہ اور بیمار کرتی ہیں، چاہے وہ قرآن کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوافل کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم قائم کیا۔ ہمیں تو یہاں تک فرمایا کہ تجھے کوئی حاجت ہے تو نماز کی پرواہ نہ کر، پہلے اپنی حاجت کو پورا کر۔ اگر کوئی تجھے کوئی بھی حاجت ہے پہلے اس کو پورا کر، پھر آ کے عبادت کر۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی بار یہ پڑھو۔ میں اسی آپ کے ایک ہمسائے ملک میں گیا، ہمارے بہت قابل احترام بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت کام لے رہا ہے۔ آپ یقین جانیں میں نے جب ان کے گھر میں گیا ان کے بچوں کو اس کے علاج کے لیے، تو ایک ڈرم رکھا ہوا، نیلا ڈرم نہیں ہوتا جس میں وہ کیمیکل وغیرہ آتا ہے اور لوگ اس کو بعد میں یوز کرتے ہیں پانی کے لیے، وہ پانی سے بھرا ہوا۔ اب میں نے بولا یہ کیا ہے؟ اب دیواروں کے ساتھ نمک چھڑکا ہوا، ساری دیواروں کے کمرے بھرا ہوا نمک۔ میں نے بولا بھائی یہ کیا؟ کہتا سلفی صاحب دیکھ لیں، حال دیکھیں بچوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اور یقین جانے اتنا بڑا اللہ نے اس کو، اتنا کام اللہ پاک اس سے لے رہے ہیں، تو یہ اس کے گھر کی حالت ہے۔ میں نے بولا یہ پانی، کہتے نام لیتے ہیں کہ فلاں آئے تھے، انہوں نے اس کو دم کیا پانی کو۔ جب میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس میں اس کو ڈال دو، صرف گردن باہر نکالو۔ ہاں جی، یہ واللہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ اپنی بات، وہ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ کہتا ہے وہ پھر عالم بتا کر گیا کہ 7 بار یہ اس پانی میں بیٹھ کے روزانہ سورہ بقرہ پڑھے۔ اللہ کی قسم شیخ صاحب، میں نے نا ایک دم غصے میں آ کے نا میں نے اس کو بہت برا بلا کہا، اس عالم کو۔ یہ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں۔ میں نے بولا یار تم پاگل ہو، 7 بار 17.5 سپارے بنتے ہیں سورہ بقرہ کے، ایک جن کیا 1000 جن اس کو چمڑیں گے۔ جب اتنی تھکاوٹ اس کو ہوگی، اتنی یہ کثرت کرے گی، تو پھر شیاطین اس کو پکڑیں گے۔ اور کیونکہ ہر چیز کا اصول ہے، اگر کلونجی میں شفا ہے تو پھکے مارنے سے کلونجی نقصان دے گی، اگر شہد کا اللہ نے شفا بولی ہے تو اس کے بھی کوئی اصول ہیں کہ نہیں جی اللہ نے قرآن میں شہد کو شفا بولا اور میں 2 بوتلیں روزانہ منہ لگا کر پی لوں، یا کلونجی ملتی ہے تو کلونجی کے میں پھکے مارنے شروع کر دوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب عبادات کے لیے اصول ہیں، تلاوت کے لیے کچھ اصول ہیں، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تو اللہ کے بندو اللہ کے نبی سے رہنمائی لو۔ کہتے سر کیا کریں ہم؟ اب دیکھیں یہ کیا حال ہو رہا ہے بچوں کا، یہ دیکھیں ایڑی کو کٹ لگتا ہے، ایسے لگتا ہے خنجر کوئی مار کے نکال کے لے گیا، بیٹھے ہوئے۔ اور ایک اتنے بڑے مکہ سے آئے، وہ کہتے یار نہیں بچہ پڑھائی تو نسدا پیا تے آپ ہی کچھ مار لینا ہے۔ اس جن نے سوچا ٹھہر پھر تینوں بھی میں دسنا ہے، وہی اس کے سامنے اس کی دوسری ایڑی پر اتنا بڑا گھاؤ لگا، خون و خون بچا ہو گیا۔ ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر ہی گھر میں ہی بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے قوت دی ہے شیطان کو، اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو اللہ نے دے دی۔ پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا من شر ما خلق،
کہ اس شر سے ہم تیری پناہ میں آئے جو تو نے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اور آپ اپنے بچوں کو اور خود وقت پر فجر پڑھیں۔ واللہ فجر پڑھیں گے، جو ہوا ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا، آئندہ کوئی کرنے والا کرتا رہے گا، نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن وقت پر فجر کو پڑھیں، پھر اذکار کریں، بیٹھ منٹ لگتے ہیں۔ گارنٹی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، جس نے اس کو صبح 3 بار پڑھ لیا فجر کے بعد، شام تک کوئی چیز اس کو زمین و اسمان میں ایذا نہیں پہنچا سکتی۔ یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، صبح پڑھے گا تو شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک۔ اب یہ نہیں کہ تویز لکھا بسم اللہ الذی لا یضر کا گلے میں ڈال دیا نہ، وہ پڑھنے میں 3 بار ٹائمنگ مقرر کر دی کہ اس کا حصار جو ہے یہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک ہے۔ اگر اس میں تو کوتاہی کرے گا تیرا حصار ٹوٹ جائے گا، پھر تجھے لگے گا، تجھے جادو بھی لگے گا، بم کا گولا بھی لگے گا، گولی بھی لگے گی، اس پہ گارنٹی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو مسنون طریقے تو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہیں جی مولوی صاحب فلک ناز سے آندھی ہے، کچھ اور دسو۔ وہ مطمئن ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں مولوی صاحب کچھ دسو، کوئی 1.25 لاکھ والا کوئی وظیفہ دسو، ہے کوئی 40,000 والا کوئی دسو، کوئی 1.25 مہینے والا وظیفہ دسو، پھر کو کام ہوئے۔ یعنی کہ اس کو صدق نہیں ہے، اس کو تسلی نہیں ہے سنت کے طریقے پر۔ اور یاد رکھیں، سنت ہی سے شیاطین ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ رحمت العالمین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی ایک ایک بات پر رحمت آئے گی، اور ایک ایک بات کو معمولی جان کر چھوڑیں گے تو زحمت ہی آئے گی، کیونکہ انہوں نے تمہاری ہر معاملے میں رہنمائی فرما دی۔ لیکن اپنے دل کو اتنی وسعت دے دو کہ یہ بات کس کی ہے، چاہے معمولی سی ہے، سیدھے ہاتھ سے لینے دینے والی ہے، یا بیٹھ کے کھانا کھانے والی ہے، کھڑے ہو کر نہ کھانے کی، تو یہ مت جانے کہ یار اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بات تو چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی بڑے کی بات ہے۔ کس بڑے کی بات ہے؟ اس کو کہتے ہیں عزت کرنا۔ جب ہم یہ باتیں کریں گے، ان کے حکموں کے مطابق ان کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے فضل سے شیاطین بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن میرا شیطان جو تھا وہ میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا اللہ کا واسطہ اب تو بس کر دے، جب تجھ پر آیا تھا تو اتنی میرے اندر قوت تھی کہ ایک اونٹ سے زیادہ میرے اندر طاقت تھی، تیرے اعمال نے اتنا ضعف مجھے کر دیا کہ میں چڑیا سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہوں۔ نیک اعمال، اب خالی پڑھنا پڑھانا، پیٹ میں حرام ہو اور میں وظائف شروع کر دوں، اس سے بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ رزق حلال شرط ہے، آنکھوں کی حیا شرط ہے، کانوں کا شرط ہے، زبان کا شرط ہے، اس کا شرط ہے، دل کا، ٹانگوں کے درمیان شرط ہے، پھر قبولیت ہوتی ہے بات کی۔ چاہے 2 بار کہہ دو یا اللہ، کچھ بھی نہیں آتا اتنا کہہ دو اللہ میری مدد کر دے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، مختصراً میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی، پھر ہمیں حسد پیدا ہوتا ہے کسی کے پاس مال ہو۔ آج میں آپ کو دنیا کا امیر ترین ہونے کا ایک طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ہونا چاہتے ہو؟ ہے نا؟ کہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر بن جائیں۔ بتاؤں؟ میدان میں بیٹھا ہوں نا، میڈیا بھی ہے، میں میڈیا بھی دیکھ رہا ہے نا مجھے، نبی سے لے کر دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے پھر آپ بستر سے اٹھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا وہ دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے اس سے اس کے پاس بہتر ہے، یعنی دنیا کے خزانوں سے بہتر جس نے اس کو صبح پڑھ لیا۔ ایک دن یہ بات میرے ذہن میں آئی، ایک بہت نیک بی بی تھی، کسی شہر سے آئی۔ آپ یقین جانے میرے اس دن دل میں یہ بات تھی کہ میں اس عورت کو بڑی زیادتی کرتا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ۔ میں نے اس کو بولا بی بی تم صبح فجر کے وقت جب جاگو تو آل عمران کا رکوع لازمی پڑھا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ میرے پاس آئی تو وہ حاضر ہو کے پتہ کیا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے وہ جن، مجھے کہتا ہے سلفی تجھے یہ ہو جائے، یعنی کہ گالی ماں بہن کی دے کر کہتا ہے کہ تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا، میری ساری طاقت ختم کر دی ہے۔ کہتا ہے جب یہ رکوع پڑھ لیتی ہے سارا دن میں کیا میرا پنڈت زور لگا لیتا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ بچپن سے وہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تمہیں نہیں جانتے، تمہارے جو آگے پردے ڈلے ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو نبی نے فرما دیا نا کہ اس گھر سے خیر ختم نہیں ہوتی، جس کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، تو مان جاؤ۔ ویسے خیریں طلب کرتے ہو، لوگوں کو جا کر دعائیں منگواتے ہیں، مولوی صاحب ساڑھے سے دعا کرو اللہ خیر کر دے۔ اس گھر سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی جہاں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے اور کھانے سے کے بعد ہاتھ دھویا جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پایا۔ اپنے برتنوں کو ڈھانپ لو، کھانے پینے چیزوں کو ڈھانپو۔ ہمارے سالوں سال الماریوں میں سجے ہوئے برتن، کوئی مہمان آ گیا، بی بی نے دوپٹہ پکڑا، پلو سے صاف کیا مہمان کے آگے، نہ دھویا، نہیں صاف ہے، الٹے رکھے ہوئے سی، سالوں سال۔ بستر ہے، بستر آیا، گئے چھٹی پہ گئے، یا جیسے پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں پھر ہمارے پاس آئیں گے، جی بس پاکستان آیا ہوں، بستر پر لیٹا ہوں، صبح اٹھا ہوں تو کمر میں درد ہے، تو برداشت نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ درد کیوں ہے۔ جب اس درد کو پوچھا کھوتیا کیوں ہونا ہے، مجھے سمجھ آتی ہے نا، میں دردوں سے باتیں کر لیتا ہوں نا، تو کہتا ہے اس پر میں بیڈ میں رہتا تھا، یہ آیا ہے، میں سویا ہوا تھا، یہ میرے اوپر آ کر لیٹا تو میں نے پھر اس کو درد پہنچا دیا۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا بستروں کو جھاڑا کرو، فرمایا نا کہ جب بستر پر جایا کرو تو کیا کرا کرو، ہاتھ مار لیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم آتے ہیں انگڑائی لی کر کے منہ کھولا، منہ سے بھی اندر، کمر سے بھی اندر، بیماری لگ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں، بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ آؤ فالو کرو اس کو، تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ امیر ہونا چاہتے ہو، آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا کرو صبح فجر کے وقت۔ پھر دیکھو اس کے فائدے کیا ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں ہے، دنیا میں جو اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جس نے اس رکوع کو پڑھ لیا، وہ فائدے کیا ہیں کہ جنات شیاطین تمہاری یہ ہوا سے بھاگیں گے، تمہاری خوشبو سے بھاگیں گے۔ ویسے بھگا کے دکھاؤ نا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں سلفی صاحب 5 بچے ہیں، 5 پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، ہم 5 کے 5 پڑھتے ہیں، پھر بھی آگ لگ رہی ہے، پھر بھی کپڑے کٹ رہے ہیں، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں نے بولا اپنے رزق کو دیکھ لو یار،
اپنے معاملات دیکھ لو، کوئی بہن بھائی کا کوئی مال تو نہیں کھا لیا، کسی بہن کا حصہ تو نہیں کھا لیا ہوا، دیکھو تو صحیح نا، کہیں نہیں، اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا۔ میں بکرا تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلے بکرا کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو شیاطین سے وہ علاقہ ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ سنتوں کے اوپر آ جاؤ، یہ تمہیں نکالنے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں سے۔ اور آج سب سے زیادہ جو مصیبت زدہ امت ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، چاہے افریقہ ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے ایشیا ہے، چاہے کچھ اور ہے، جہاں مسلمان اذیت میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔